ڈراماز کا ہماری زندگی پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے، فلموں کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اسپورٹس کرتے ہیں، گانے، یہ سارا فلموں سے ہی آتا ہے. ورنہ ہمیں کیا پتہ. اس پہ ایک بچے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ ایک بچہ تھا، اس کی ماں بڑی غریب تھی بیچاری، گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کو پالتی تھی. اور وہ جو بچہ تھا وہ اپنی ماں سے کچھ زیادہ ڈیمانڈز نہیں کرتا تھا. تو ایک دن جب وہ گھر آیا نا، تو وہ کہیں اپنے دوست کے گھر نہ کوئی ٹی وی دیکھ آیا. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹی وی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور ٹی وی کے آگے نا اس کے کوئی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بڑے گزر گئے، اس کو احساس نہیں ہوا. تو جب وہ گھر آیا نا تو اس نے اپنی ماں کو آ کے کہا کہ ماں جی ٹی وی لینا ہے. اب اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹی وی تو بڑا مہنگا ہے. یہ بڑی جڑتی بات ہے، آپ نے سمجھنا ہے. کیونکہ ہماری کاؤنسلنگ کا جو مقصد ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے سچویشنل سلوشن، کہ آپ میرے پاس آئی ہیں، آپ کہتی ہیں وہ یہ کر رہا ہے، اب کیا کرنا ہے، تو میں آپ کو فوراً ایک سلوشن بتا دوں. یہ سلوشن اسی وقت کام آ جاتا ہے یا اسی وقت کام آتا ہے جب آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. جب آپ اس کو یوز نہیں نہ کرتے، جب لانگ ٹرم میں چلتے ہیں، تو یہ سلوشن کام نہیں آتا. اس میں وہ کاؤنسلنگ، وہ ٹریننگ کام آتی ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لائف لانگ کرنے والا کام. اب یہ بچہ اگر اس ایج کے اندر تھیراپی میں آ جائے، کسی بھی قسم کی تھیراپی میں آ جائے، کیونکہ اس کو بھی آگے جا کے اپنی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے کوئی تو گائیڈنس چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں سے کرنے والا کام ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر چیز 50-100 سال بعد آتی ہے دنیا کے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. پر اس میں آپ کو بتا رہا تھا، اس نے ماں کو کہا کہ میں نے اب ٹی وی لینا ہے، ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے، میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، بور ہوتا ہوں گھر میں، تم کام پہ چلی جاتی ہو، میں پیچھے سے بہت بور ہوتا ہوں. تو یہ وہ پڑھانے کے بھی اس کے پاس کوئی خاص پیسے نہیں تھے. تو اس کی ماں بیچاری بڑی پریشان نہ پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ. تو اس کی مالکن جس کے پاس وہ کام کرتی ہے، تو اس کی مالکن نے کہا کہ کی گل ہے بڑی پریشان لگ رہی ہیں. تو کہتی باجی بات یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، تو میرا بیٹا نا کہیں باہر اتنا جاتا واتا نہیں ہے، ایک ہی بچہ ہے میرا. تو باہر گیا، وہ کسی کے گھر نہ ٹی وی دیکھ آیا. تو اب اس نے نا رٹ پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے ٹی وی لینا ہے، میں نے ٹی وی لینا ہے. تو کہتی باجی ساڈے، تو اس کی مالکن کہتی تمہارے کے ٹی وی نہیں ہے؟ وہ کہتی نہیں ہمارے کے ٹی وی نہیں ہے. تو اس کی مالکن نے کہا اچھا جاؤ اوپر وہ فلانی جگہ نا ہمارا ایک پرانا ٹی وی پڑا ہے، تم وہ لے جاؤ، بچہ بھی خوش ہو جائے گا. ماں بڑی خوش ہوئی، اس کی ماں خوشی خوشی ٹی وی لے آئی. جب ماں ٹی وی لے آئی نا، تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے ماں کو چوما پیار کیا، اس نے خوشی سے نا جا کے ٹی وی لگایا. جب اس نے ٹی وی لگایا، بچہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا. اور اس کی ماں اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ چلو اب میں جب کام پہ جاؤں گی تو یہ مدرسے سے آنے کے بعد باہر نہیں جائے گا، کھیلے گا نہیں، خراب بچوں میں نہیں جائے گا یا واٹ ایور. ہوا کچھ یوں کہ ماں اس کی کام پہ چلے گی، بچہ ٹی وی لگا کے پیچھے بیٹھ جاتا. اب 3-4 دن گزر گئے، سب کچھ خوشی خوشی چل رہا تھا. تو ایک دن ماں اس کی واپس گھر آتی ہے کام کر کے، شام کو تھکی آ رہی. تو بچہ اس کا نا آگے سے اس کو بڑا سیڈ سا ملتا ہے. تو وہ کہتی کیا ہوا ہے، تم سیڈ ہو؟ یہ کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، سو جاتا. دوسرے دن پھر اسی طرح ایک یہ سین رپیٹ ہوتا ہے. تیسرے دن پھر یہ سین رپیٹ ہوتا ہے. تو تیسرے دن اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دن بہ دن نیچے جاتے جا رہے ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے. اور کیا؟ تو وہ کہتا ہے ماں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، تو ٹی وی میں نا ایک ایڈ آتی ہے، ایڈ کوئی نا بڑے کوئی لذیذ کھانے کی ایڈ ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے ماں یہ کھانا ہے. تو ماں وہ دیکھتی ہے، وہ کسی بڑے ریسٹورنٹ کی ایڈ چل رہی ہوتی ہے اور وہ کھانا بڑا مہنگا ہوتا ہے. تو اس کی ماں اس کو دیکھ کے کہتی ہے یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹے. تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. دوسرے دن ماں اس کی پھر واپس کام سے گھر آتی ہے. تو نا وہ ایک بچے کو نا، چھوٹے بچے کو بائسیکل چلاتا ہوا نا ٹی وی میں دکھا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ماں سائیکل لینی ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹے ہم روٹی نہیں افورڈ کر سکتے، تو سائیکل کی گل کر رہے ہیں. اب یہاں سے ماں تلخ ہونا تھوڑی شروع ہو جاتی ہے کہ اب کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے. تو جب وہ تلخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو تیسرے دن جب وہ آتا ہے نا کرتے کراتے، تو ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ ایک ٹی وی میں ایڈ چل رہی ہے اور اس کے اندر نا ایک بچہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے کھڑا ہے. کہتا ہے ماں یہ کپڑے لینے ہیں. پھر ایک دن ایک دکھایا ہے کہ گاڑی اس کو ایک پسند آتی. کہتا ہے ماں گاڑی لینی، گھر لینا ہے نا، کرتے کرتے ہمارا گھر کتنا چھوٹا ہے، اس طرح کی باتیں. تو نا جب ایک دن 8-10 دن ہو جاتے ہیں اس بات کو تواتر میں، تو 10ویں دن جب ماں گھر آتی ہے نا، تو ماں آلریڈی تیار ہوتی ہے کہ آج میرے کو کچھ اور منگے گا. تو بچے نے ٹی وی بند کیا ہوتا ہے. تو ماں کہتی کیا بات ہے، تم نے ٹی وی کیوں بند کی ہے؟ ٹی وی لگاؤ، تم ادھر بیٹھے ہوئے نکر میں چپ کر کے محسوسے ہوئے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں یہ ٹی وی جہاں سے لائیے نا واپس کر رہا. تو کہتی ہے واپس کیوں کر رہا؟ کہتا ہے سانو زندہ نہیں رہن دے. اس مثال کو سمجھیں کہ ہم بیسکلی
چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں سے وہ کام خود کرواتے ہیں۔ اب وہ جو بچہ جس حالات میں ٹی وی مانگ رہا تھا اپنی ماں سے، تو چلیں بچے کو تو میں بلیم نہیں کرتا، وہ تو بچہ ہے، بچہ تو کہے گا چاند لا کے دیں تو آپ لا کے دیں گے، لیکن بلیم میں اس ماں کو اس لیے کرتا ہوں کہ جس پیار کے نام پہ یا جس عشق کے نام سے اپنے اولاد سے وہ ماں وہ ٹی وی لے کے آئی ہے، وہ بیسکلی اس کی بربادی لے کے آئی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا اس دنیا میں ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پرٹیکولر اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے ابھی کرنٹلی کہ آپ اس کے والد صاحب کا بھی کردار کر رہی ہیں، با کردار خود بھی ہیں، گھر بھی دیکھ رہی ہیں، پراپرٹی کے مسئلے جو مردوں کے کام ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ سہار سکتے ہیں۔ وہ آپ پہ کبھی اس سے زیادہ بوجھ ڈالے گا۔ یہ تو ہوگی نا ہماری دینی بات۔ اب ہم آتے ہیں رویے کو چینج کرنے والی بات پہ، جو ہم ڈے ہم اس کے بیہیویئرز چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ ٹریک پہ چڑھ جائے۔ اچھا اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے انڈر لائن کچھ کازز بھی ہیں، کچھ وجوہات ہیں، جیسے ایک اس کی فیملی کا ایشو، فادر کا ایشو ہے، ایک اس کا فزیکل جو کا مسئلہ ہے، پلس ایک اس کا بائی پولر ڈس آرڈر برین کا مسئلہ ہے، جو کہ اب یہ جو اس کو فزیکل مسئلے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اس کا جو اوریجنل مسئلہ ہے نا بائی پولر ڈس آرڈر، یہ اس سے باہر نکلنے میں مدد نہیں کر رہے۔ اب جیسے مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے جو کا مسئلہ ہے یہ نہ ہوتا نا، تو اس کی بیماری ٹھیک نہ ہوتی لیکن اس میں قدرے کچھ کمی ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پین ہے، یہ ایک پین ہے، یہ ایک ایسی پین ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ اگر کسی کا رنگ کالا ہونا تو لوگ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کالے کو تو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان جو بیچارہ کالا ہو اس کی تو فیملی میں عزت نہیں ہوتی، تو باہر کیا ہونی ہے۔ دیکھیں نا، اگر اسی چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر میں اگر اس کی کنڈیشن کو دیکھوں تو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کے لیے کھانا اتنا آسان نہیں۔ باڈی بلڈنگ کے اندر 70% ڈائٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، جو اپنی زندگی میں وہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کمپٹیشن کھیلنا چاہ رہا ہے یا جو بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں اور جس وجہ سے وہ اسٹیرائڈس کے اوپر چلا گیا ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ کھا تو میں سکتا نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس طرح کے انجیکٹیبلز لے کے تو اپنی باڈی کو مصنوعی طور پہ اس کو بڑا کر لوں۔ دیکھنے میں تو خیر وہ کر سکتا ہے، اور سارے کئی اسپورٹس مین جو ہیں وہ اس چیز کا استعمال بھی کرتے ہیں، جس کی میری ریکمنڈیشن جو ہے اس کے معاملے میں بالکل زیرو ہے۔ میں تو ہمیشہ ہر چیز کو نیچرل پہ پریفر کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں جم میں بھی اور ساری جگہ پہ کہ یہی بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو پروٹینز چاہیے، آپ کو کاربس چاہیے، آپ کو وائٹامنس چاہیے، منرلس چاہیے، نیوٹرینٹس چاہیے، وہ ہر چیزوں میں۔ یہ جو آپ ڈبے بازار سے خرید کے لاتے ہو یہ بھی دودھ سے ہی بنے ہوتے ہیں یا سوئے سے بنے ہوتے ہیں یا ویجیٹیبل کسی پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، ہے یہ انہی چیزوں کا مجموعہ۔ وہ اگر آپ را کھا لو گے تو آپ کو اس کو ایڈڈ بینیفٹس بھی ہوں گے، بٹ کیونکہ بات وہی آتی ہے، اگر آپ خالی دال بھی کھاتے رہے نا تو آپ کو بڑی اچھی پروٹین ملتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اتنی دال کھانی پڑتی ہے۔ اتنی کچی کی بات کر رہا ہوں، اگر اتنی کچی ہوگی تو پکی ہوئی کتنی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اتنی ہیومن بینگ کھا نہیں سکتا، تو وہ اس کے سارے نیوٹریئنٹس نکال کے نا ایک سپلیمنٹ میں ڈال کے کہتے ہیں 2 سکوپ لے لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ کوئک فکس ہے، یہ کوئک فکس ہے، یہ نیچرل چیز نہیں ہے۔ جتنی بھی نیچرل چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کے نقصانات نہیں ہیں۔ نقصانات صرف ان چیزوں کے ہیں جو ان نیچرلی مین میڈ ہیں، چاہے وہ دوائی کیوں نہیں ہے۔ ہر دوائی کا بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کاز سوچ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں کھا تو سکتا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا آپریشن ہو جائے اور وہ چوئنگ میں واپس آ جائے، کھا سکے پراپر، تو شاید یہاں سے ڈیویٹ کرنا اس کے لیے تھوڑا سا آسان ہوگا۔ بٹ ابھی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا رویوں کی، ہم بیسکلی رویے چینج چاہتے ہیں۔ ان شارٹ اس کا اس ٹائم رویہ جو بیہیویئرز ہیں جنرلی وہ صحیح نہیں ہیں، بیکاز دیکھیں جب آپ میرے پاس پہلے دن بھی آئی تھی تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اپنے سٹریس پہ کام کریں، اس لیے آپ کا سٹریس فری ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں گھر کی ماں یا گھر کا باپ جب سٹریس میں آتا ہے نا اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن لے لیں، گھر چھوڑ دیں، ایک کمپنی لے لیں، آرگنائزیشن لیں، اگر باس سٹریس میں ہے نا تو وہ سٹریس تھوڑا گارڈز تک آئے گا، ہر بندہ سٹریس میں چلا جائے گا۔ یہ سٹریس ہی ہے جو ہمیں سارے کاموں سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس کے ریزلٹس ہمیں کچھ مہینوں بعد نظر آنے شروع ہوں گے، 1 1.5 2 مہینے بعد ریزلٹس پراپر،
جس کو ہم ریزلٹس کہتے ہیں نا، وہ نظر آنا شروع ہوں گے، کیونکہ وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، ہانڈی پکنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ ایک ڈش ہوتی ہے، وہ میں اکثر سنتا ہوں اس کے بعد کنا گوشت، وہ سنیں مٹکے میں زمین کے نیچے آگ لگا کے، اوپر آگ لگا کے اس کو رات پوری رکھنا پڑتا ہے یا 2 راتیں رکھنا پڑتا ہے، جتنا رکھیں اتنا اچھا بنتا ہے. تو یہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور پھر جب ہمارے رویے چینج ہوتے ہیں نا تو ہمارے لوڈ ون کے رویے بھی چینج ہو جاتے ہیں. یہ بیسکلی ہمارا چینج آف بیہیویئر ہے جو ہم اس سے چاہتے ہیں. اب اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک ہے بائی فورس، ہم کسی کو فورس کریں کہ بھئی یہ تم نے نہیں کرنا، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے اور وہ آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی کو کہنا کہ یار یہ پلیز یہ کر دو. اچھا، وہی انسان جو اس بیماری میں ہے وہ کچھ لوگوں کی بات تو منون مانتا ہے، فٹ مانتا ہے. اس کو 10 لاکھ لے آؤ وہ 10 لاکھ لے آئے گا، اس کو 20 لاکھ لے آؤ وہ 20 لاکھ لے آئے گا. یہی چیز جب باہر والے کوئی لوگ دیکھتے ہیں کسی بندے میں کہ یہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یار اس کو انفلوئنس کرنا بہت آسان ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف انفلوئنس، جس پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو زبانی ترغیب ہوتی ہے نا، جس کو ہم انگریزی میں وربل پرسویشن بھی کہتے ہیں، یہ زبانی ترغیب کا صرف اور صرف 7% اثر ہوتا ہے، اونلی 7%. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک نئی ملازمہ رکھی اور اب آپ اس کو ایک چائے بنانا سکھا رہے ہیں. چائے بھی ہر گھر کی فرق ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہر گھر کی چائے فرق ہے، حالانکہ ڈلتی 3 چیزیں ہیں اس میں، دودھ پانی پتی. کسی چائے کا آج تک سیم ٹیسٹ میں نے نہیں پیا، حالانکہ پیا ہے لپٹن ہی ہر طرف، لیکن ہر بندہ ڈفرینٹ. کسی گھر کی چائے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان سے پھر آپ ایک دفعہ اور مانگ لیتے ہیں. میں تو کر لیتا ہوں، میں ویسے چائے پیتا نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی کہیں پی اور مجھے بہت اچھی لگی، اکثر گاؤں میں میرے ساتھ ہی ہوا ہے، ادھر کی چائے جب وہ آپ کو پلاتے ہیں نا تو اتنا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں ہاں جی ہے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب بھی ہم رویوں پہ بات کرتے ہیں نا اور کسی کے رویوں میں ہمیں تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کام سارا کرنا پڑتا ہے. یعنی تھوڑی سی ہمیں فورس یوز کرنی پڑتی، تھوڑی سی ہمیں وربل پرسویشن یعنی کہ زبانی ترغیب یوز کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ تر ہمیں دا پاور آف انفلوئنس یوز کرنی پڑتی ہے. اب آپ یہ پوچھیں گی کہ پاور آف انفلوئنس کیا ہوتی ہے؟ تو پاور آف انفلوئنس کچھ ایسے ہوتی ہے کہ کترینہ کیف ایک ایڈ میں آ کے کہتی ہے کہ یہ مینگو جوس جو ہے یہ بڑا اچھا ہے. آپ نے دیکھی اس کی ایڈ؟ ساری دنیا نے دیکھی. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے مینگو جوس بڑا اچھا ہے اور ساری دنیا نا وہ مینگو جوس پینے لگ جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف انفلوئنس. نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ اس نے وہ جوس بنایا ہے، نہ وہ کیمسٹ ہے، نہ وہ نیوٹریشنسٹ ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ایڈ کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ جوس کبھی پیتی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ساری شوگر ہے، کبھی نہیں پیتی ہوگی. جتنے سٹارز جن چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ان کو پرسنلی لائک کرتے ہیں یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. ان کو کیونکہ ملینز آف ڈالرز ملتے ہیں تو ان کو آپ کوئی جوتی اپنی اتار کے پکڑا دیں گی نا کہ اس کی کرو تو وہ اس کی بھی مارکیٹنگ کر دیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پاور آف انفلوئنس. پاور آف انفلوئنس کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو متاثر کیسے کرنا ہے وہ کام کروانے کے لیے جو کہ اس کے لیے بھی صحیح ہیں اور جو اس کو کرنے چاہیے اور جو وہ بھی نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ اگر بچہ بال لمبے رکھتا ہے، ماں اس کو کہتی ہے بال کٹوا دے، ماں اسے بال نہیں کٹوا سکتی. یہ میرے پاس ابھی ایک کیس چل رہا ہے جس میں کیس تو کوئی اور آیا تھا بٹ ان کا اسی کا چھوٹا بھائی ہے جو بال نہیں کٹوا رہا. اب وہ بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا پیارا بچہ، اس کو بال لمبے اچھے بھی لگتے ہیں، تو وہ کٹوا نہیں رہا. اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھا تم ایسا کرو، تم 10,000 روپیز لے لو، میں تمہیں بال کٹوا. کہتا ہے نہیں. وہ کہتی 20,000 لے لو. وہ 100,000 تک چلی گئی ہے، لاکھ روپے تک. چھوٹا سا بچہ ہے 12 سال کا، وہ لاکھ روپے میں بال نہیں کٹوا رہا. کیونکہ اس کو پتہ ہے میری ماں اس سے اوپر جائے گی، میری ماں مجھے کوئی اور لالچ دے گی، زبردستی نہیں کر سکتی. اور باپ بھی اس کا زبردستی نہیں کرتا اس کے ساتھ، لیکن وہ اس کو لالچ دے رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، جو کہ اس کے ایک ایسے رویے کو پروان چڑھائے گا آگے جا کے. پھر جب ان کو بڑی رقمیں دینی پڑیں گی نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر چینج لے کے آتے ہیں. آپ اپنے اندر چینج لے کے آتے ہیں. جب آپ اپنے اندر چینج لے کے آتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہی چیزیں آپ پریکٹس کر کر کے اتنے پرفیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ دوسرا آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بچے کو کہیں گے وہ شور کر رہا ہے کہ شور نہیں کرو، تو
تو اس کا اثر صرف 3% ہوگا، سوری 7% ہوگا، 93% باقی باڈی لینگویج ہے کہ وہ آپ کس طرح کہتے ہیں. اب جیسے کلاس میں جب ٹیچر کہتی ہے کہ بی کوائٹ، تو 50 بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو اپنے اپنے گھر کا افلاطون ہوتا ہے. جب ٹیچر ایک دفعہ کہتی ہے نا بی کوائٹ، تو وہ ایک آواز ہوتی ہے جو ہر بچے کو پتہ ہے کہ ناؤ ٹیچر مینز اٹ، کہ اگر ہم نے اب نہیں چپ کیے نا تو یا یہ ٹیچر اب کچھ کریں گی، یا تو یہ ہمیں لے جائیں گی پرنسپل کے پاس، یا ہمیں سسپینڈ کرا دیں گی، یا ہمیں کلاس سے نکال دیں گی، یا ٹیبل پہ کھڑا کر کے ایک اسپیشل عزت ہوتی ہے نا، ساری کلاس دیکھتی کہ اچھا یہ تھا جس نے ات چکی ہوئی تھی. یہ سب طریقے ہیں ریپریمانڈس کے، پنشمنٹس کے. میں کہتا ہوں ڈیسنٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے اور ڈیسنٹ ہی ریوارڈ ہونا چاہیے. جب آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسے رویے کو اپناتا ہے جو آپ چاہتی ہیں، تو پھر اس رویے کو آپ کو ریوارڈ بھی کرنا ہے. فائنینشیل ریوارڈ نہیں کرنا. پیسہ ریوارڈ نہیں ہے. پیسہ از اے مینس ٹو گیٹ دا ریوارڈ. فار ایگزامپل آپ پیسے سے ایک ٹرافی خرید کے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی. مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے جو پراؤڈ مومنٹس ہوتے ہیں نا، ہم اپنے پراؤڈ مومنٹس کو کیپچر کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. یہ میرا ایک ڈاگ ہے، میرے پاس کئی ڈاگز ہیں، میں نے آپ کو بتایا. یہ ایک کپ جیتا اور ایک جگہ نہیں ہے اس کے نیچے سرٹیفکیٹ اور کپس پڑے ہوئے. تو اب یہ ڈاگ میرے پاس نہیں ہے، فیمیل تھی، ٹھیک ہے، یہ مر گئی ہوئی ہے بیچاری، لیکن یہ پاکستان چیمپئن تھی. اور آج تک مجھے یہ 4 سال ہو گئے اس پکچر کو، آج تک میں اس ریوارڈ کو ادھر رکھتا ہوں اور اس کو یاد کرتا ہوں، اس کو چیرش کرتا ہوں. اگر مجھے ملا ہوتا نا کوئی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 روپیہ بھی اس ریوارڈ میں، تو میں کھا کے بھول بھی چکا ہوتا کہ کبھی یہ ایونٹ ہوا تھا. تو یہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں ری لیو کرتا ہوں سارے مومنٹ کو. پیچھے گراؤنڈ ہے، اسی کی انہوں نے مجھے شیلڈ بھی بنا کے دی کہ یہ جی آپ کی. تو یہ ہوتے ہیں ریوارڈس، میجریبل، آبزرویبل، جس کو آپ میجر بھی کر سکیں، جس کو آبزرو بھی. آئی فون از ناٹ اے ریوارڈ، ٹویوٹا کرولا ہونڈا سیوک از ناٹ اے ریوارڈ. یہ ایکسیس ان ریوارڈ ہے. ہاں اگر کوئی وہ ایسا کارنامہ کرتا ہے، لیٹ سپوز ایک بندے نے ایک آپ کو 5 کروڑ روپیہ کما کے دیا ہے، آپ کا ملازم ہے، اس نے آپ کو 5 کروڑ کما کے دیا، آپ کی کوئی کمپنی ہے، اور اگر آپ اس کو 50 لاکھ کی گاڑی لے دیتے ہیں نا، دیٹس اے ریوارڈ. یہ سمجھ آتی، لیکن نا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. لیکن ایک لڑکا جو صرف آپ کا بچہ ہے، اس وجہ سے آپ اس کو آئی فون بھی لے کے دے رہی ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو اسٹیرائڈس کے پیسے دے رہے ہیں. مطلب یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں مجھے پیسے دے، میں نے شراب پینی ہے. اب ماں وہاں پہ کیا کرے گی؟ ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ میری بات سمجھیں، یہ بھی ڈرگز ہے. انفلوئنس کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انفلوئنس کیسے کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، لیٹ سپوز میں اب آپ کو اس کی مثال ویٹ مینجمنٹ سے ہی دوں گا، کیونکہ ہمارا ویٹ مینجمنٹ کا ہی مسئلہ ہے بیٹے کا. ایک بندہ، آپ کا بیٹا ویٹ یا بیٹی ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں، یا آپ خود کرنا چاہتے ہیں، چلیں چھوڑیں ان کو، آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ویٹ لوز کرنا ہے. جیسے ان کو میں کہوں گا آپ تو ویٹ گین کرو، کم از کم کوئی 15 سے 20 کلو آپ گین کرو. ان کے لیے کچھ فرق ہے، آپ کے لیے کچھ فرق ہے. اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کو اپنے کیوز پہ کام کرنا ہے. کیو سمجھتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے ہر زندگی میں نا ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہر دوست فرق ہوتا ہے. کئی ایسے دوست ہوتے ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ ایویں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا گھنٹوں بیٹھے رہیں آپس میں فون پہ لگے نا، اس کا منہ ادھر ہے، اس کا ادھر ہے، لیکن بندے کو احساس ہوتا ہے یار دوست پاس ہی بیٹھا ہے، کوئی بات وہ چاہے بات نہ کرے. یہ ٹرو فرینڈشپ ہوتی ہے. اچھا کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ آلریڈی کسی گروپ میں کھڑے ہو، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار اس کو کٹاؤ، یار اس کو فارغ کراؤ، اور یہ ٹینشن ہے بہت بڑی. یا کوئی اس بندے کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے گروپ میں آئے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جب ہم اسکول میں تھے تو میں کیونکہ شروع سے اسپورٹس میں بہت زیادہ تھا، تو ہمارا جو گروپ تھا نا وہ اسپورٹس مین کا ہی تھا. تو جب کوئی غیر اسپورٹس مین اندر آنے کی بیچارہ کوشش کرتا تھا نا، پتلی پتلی ٹانگیں، پتلی پتلی بازو لے گی، تو ہم ایک دوسرے کہتے تھے یار کیا یہ تیرا دوست ہے؟ کہتا نہیں تیرا ہے، نہیں تیرا. کوئی مانتا ہی نہیں تھا، تو وہ بیچارہ خود ہی چلا جاتا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کبوتروں کے ساتھ آپ کو ہمیشہ کبوتر ملیں گے، بازوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کو باز ملیں گے. تو آپ ایک کمپنی سے ایک بچے کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس سمت کو چلا ہے اور اس کی آخری ڈیسٹینیشن کیا ہے. کیونکہ ڈائریکشن اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو ڈیسٹینیشن کا آپ تعین کر ہی سکتے ہیں. اب جب ہم نے رویے چینج کرانے ہوتے ہیں نا، تو ہم انفلوئنس کرتے ہیں. اب انفلوئنس کیسے کرتے ہیں؟ پہلی میں نے آپ کو بات بتائی کہ کیوز دیکھیں، آپ کو کون کون سی آپ کی ایسی سہیلیاں ہیں
کہ جب وہ آتی ہیں تو آپ ہمیشہ کھانے کی اسپری پہ جاتے ہیں, بنجنگ پہ جاتے ہیں, کیونکہ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں میرے ہیں. میرا ڈیلی ایک دوست ہے اینڈ ہی ہیپنس ٹو بی بٹ, اس کا نام بٹ, ہم اس کو بٹ ہی کہتے ہیں. میرے کافی بٹ دوست ہیں ادھر کے, گوال منڈی کے پیچھے بہت, اور یہ سارے باڈی بلڈرز ہیں, باڈی بلڈنگ کے شوقین بھی ہیں, کیونکہ یہ سپورٹ جو ہے نا خانوں میں اور بٹوں میں پھنس کے رہ گئی ہوئی ہے, باڈی بلڈنگ کی سپورٹ. تو وہ مجھے کہتا ہے, ہر روز مجھے اس کا فون آتا ہے, ایوری ڈے, تقریباً ایوری ڈے, آج آپ کی بھابھی نے کھد بنائی ہے, بھیجوں. اچھا, اس کے گھر کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے نا, اور یہ آج سے روٹین نہیں ہے, یہ جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کی والدہ بناتی ہوتی تھی, ان کی بہن بڑی بناتی ہوتی تھی جو ہماری بھی بہنوں کی طرح ہے. میں کہا آج باجی نے یہ بنایا بھیجوں, آج گوشتابہ بنایا بھیجوں, آج قطنمہ بنایا. میں نے آدھی ڈشوں کے نام ان سے سیکھے ہیں, اور میں گھر آ کے اپنی والدہ سے پوچھتا تھا, بینگ کشمیری بیک گراؤنڈ, تو وہ مجھے کہتی تھی ہاں یہ ڈش ہوتی ہے, یہ ڈش ہوتی ہے. تمہیں کیسے پتہ ہے؟ میں کہا جی میرے دوست ہیں وہ بنا, اور وہ جب گھر آتے تھے تو آبویسلی پھر ہم سارے ٹرائی کرتے تھے, اینڈ آؤٹ آف دس ورلڈ. کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ میں نے کہا یار آنٹی کو کہہ کے یہ ایک دفعہ بنا کے نا پوری پتیلی, کوئی نہ اس میں سے لے, بس پوری پتیلی مجھے بھیج دے, میں فریز کر لوں. ہم نے کئی دفعہ ایسے کیا. یہ میرا وہ دوست ہے کہ مجھے جب فون پہ اس کا نام نظر آنا ہے نا, میں نے کہا کھانا, روٹی, کھانا. اور آپ یقین کریں کہ جو اس کی ڈی پی لگی ہے, جو میرے فون پہ جب آتا ہے نا, تو اس نے ہاتھ میں نا بڑی سی پلیٹ پکڑی ہوئی اور یہ کھا رہا ہے اور یوں دیکھ رہا ہے کسی شادی پہ ہے. تو یہ اب جب اس کی کال آتی ہے میرے دماغ میں بیل رنگ کرتی ہے کھانے کی. اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ. ہم کلاسیکلی کنڈیشن کر لیتے ہیں کیوز کے ساتھ ہمیں. اسی طریقے سے جب مجھے میرے جم کی کسی بھی ممبر کی کال آتی ہے یا فرینڈ کی کال آتی ہے نا, تو مجھے فٹ میسیج کیا ملتا ہے, جم. یہ کیوز ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کیوز پہ کام کرنا ہے. وہ لوگ جو ہمیں لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوڈ ون کے لیے خطرہ ہے, ان سے باؤنڈریز بنانی پڑتی ہیں پہلے. دوسرا, جب آپ ویٹ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر آپ کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے رکھتے ہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ کے فریج کے اندر کوکس پڑی ہیں, فینٹا, 7 اپ, کہتے سارے یہی ہیں کہ مہمانوں کے لیے, 80% گھر میں, 90% گھر میں پی جاتی. دیکھیں جو کچھ آپ رکھیں گے وہ کچھ کھایا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک رویہ آپ نے اس کو اس کی پرابلم میں سمجھنا ہے. یہ جو میں آپ کو ساری بات کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ نے اس کی پرابلم میں سمجھی. یہاں پہ ہم بات ویٹ مینجمنٹ کی کر رہے ہیں نا, وہاں پہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ رائٹ کائنڈ آف ڈائریکشن ہم نے دینی ہے. جب آپ کسی کو رائٹ کائنڈ آف ڈائریکشن دے دیتے ہیں نا, تو اس کے رائٹ کائنڈ آف ڈائریکشن کے رائٹ سیٹ آف بیہیویئرز ہوتے ہیں, جن کو ہم بولتے ہیں وائٹل بیہیویئرز. وائٹل بیہیویئرز کی ڈیفینیشن انگریزی میں کچھ ویسے نارملی کچھ اس طرح سے ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ بیہیویئرز. وائٹل کا مطلب ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ, جو کسی چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور بیہیویئرز رویے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے وائٹل امپورٹنٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں, وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں, جو پریکٹس کریں گے نا تو وہ آپ کو سکسیس کی طرف ہی لے کے جائیں گے. اور کچھ ایسے وشیس بیہیویئرز ہوتے ہیں. وشیس کا مطلب کیا ہوتا ہے, نقصان دہ, ٹھیک ہے. جنگلی قسم کے یہ بیہیویئرز ہوتے ہیں, ظالم بیہیویئرز ہوتے ہیں, جن کو آپ پریکٹس کریں تو آپ کو نقصان دے گا. اور انفارچونیٹلی ہم سارے اپنے گھروں میں وشیس بیہیویئرز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے عقیدے کتنے غلط ہیں, کتنے غلط ہمارے عقیدے ہیں. ہم لوگ کبھی اس کے اوپر وہ کانسنٹریٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے عقیدوں سے ہی ہمارے آف سپرنگ نے یا ہمارے بچے نے اسی عقیدوں میں پل کے بڑا انسان بننا ہے, اور وہ وہی چیزیں لے کے جائے گا جو کہ ہم اس کو ڈال رہے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی اس کے برین میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ ضروری ہو گئی ہوئی ہے اب ہر شادی شدہ کپل کے لیے اور بچوں کے لیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی کتابی زندگی تو آپ نے سیکھ لی ہے کہ بزنس کیا ہوتا ہے, کیمسٹری کیا ہوتی ہے, سائنس بایولوجی کیا ہوتی ہے, یہ تو آپ نے سیکھ لی ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے وہ آپ کہاں سے سیکھو گے. سوشل نارمز, ویلیوز, اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں. یہ سوشل نارمز ہیں جی, عورت کی عزت کرو, بچوں سے پیار کرو, والدین کی رسپیکٹ کرو, بزرگوں کی عزت کرو, بدتمیزی سے, یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. بٹ آپ نے یہ نہیں کسی نے بتایا کہ جب آپ کو غصہ ہے اور آپ کا بدتمیزی کرنے کا دل کرے تو آپ کیا کریں. اصل نیم آف دا گیم تو یہی ہے. تو جب ہم نے اس سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے, ہم نے اس کو انفلوئنس کرنا ہے. انفلوئنس کرنے کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ جو انفلوئنس کر رہا ہے وہ بالکل نیئر ٹو پرفیکٹ اسٹیٹ میں ہے. پرفیکٹ تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, لیکن وہ ایک بہت اچھی ڈویبل اسٹیٹ میں آ جائے. اور وہ کیسے آئے گا, پریکٹس کر کے. جب آپ کا بچہ آپ سے اکھڑی اکھڑی بات کرے, آپ سے تنگ ہو, چڑ جائے چھوٹی سی بات پہ, غصہ کرے, چیزیں توڑے, فلانا فلانا, تو اور آپ کو بھی یہ پتہ ہو کہ اب اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے, تو اب آپ نے اسے کس طرح کمیونیکیشن کرنی ہے.
کمیونیکیشن جب تک ہم وداؤٹ میڈیسن اس کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ہمیں یہ رویے فیس کرتے رہنے پڑیں گے. آہستہ آہستہ کر کے کم ہو جائیں گے لیکن یہ رویے فیس کرتے رہنے پڑیں گے. جب ہم ود میڈیسن اس کے ساتھ پراپر کائنڈ آف کمیونیکیشن کرتے ہیں جس کو ہم کروشل کانورسیشن بھی کہتے ہیں. کروشل کانورسیشن کا مطلب ہوتا ہے مشکل گفتگو. ٹھیک ہے, مشکل گفتگو کیا کہ اگلا بندہ چیخ رہا ہے, فلانا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, آپ نے اس چیز کو مینیج کیسے کرنا ہے, سارا کچھ مینیج کر کے آپ نے کیسے اس کو ایک دھیمے لیول پہ لے کے آنا ہے اور اپنی بات کلیئرلی اس کو کہنی. کروشل کانورسیشن کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں میجر. اب انسان یہ سوچے کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کروشل کانورسیشن ہے, کیا یہ کروشل کانورسیشن ہے, ٹھیک ہے, یا میری جو ابھی اس بچے سے بات ہو رہی ہے, یا یہ نارمل کانورسیشن ہے. تو اس کا سب سے پہلا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے, اسٹیکس آر ہائی. داؤ پہ جو چیز لگی ہوتی ہے نا وہ بہت ہائی ہوتی ہے, رسک فیکٹر بہت ہائی ہوتا ہے. ریلیشن شپ ایٹ اسٹیک ہے. اسٹیک سمجھتے ہیں نا آپ کیا ہوتا ہے, اسٹیک پہ کوئی چیز لگنا. اسٹیک ہوتا ہے داؤ. داؤ یعنی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بازی میں, تاش کی بازی میں پیسے نہیں لگاتے, میرا داؤ لگ گیا, اب وہ 10 لاکھ روپے اسٹیک اس نے لگائے یا 20 لاکھ, یہ اسٹیک ہے. تو اسی طریقے سے داؤ پہ ریلیشن شپ لگا ہوا ہے. اگر آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے یہ خراب ہوتا جائے گا. دوسرا اس کا جو کمپوننٹ ہوتا ہے نا کروشل کانورسیشن کا, وہ ہوتا ہے اوپینینز ویرنگ اوپینینز, یعنی کہ آپ کا اتفاق نہیں ہوتا کسی بات پہ. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چین جانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو انگلینڈ جانا ہے. کتنا بڑا ڈفرینس ہو گیا, بالکل پولز اپارٹ. دیکھیں یہ جو بائی پولر کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا, ان کا کسی بھی بندے کے ساتھ ریلیشن شپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا جب تک اگلا بندہ تھراپسٹ یا ڈاکٹر نہ ہو, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے. میکینک کو پھر میکینک کی گاڑی کو ٹھیک کر سکتا ہے نا خراب کو, آپ اور میں نہیں کر سکتے. جتنا مرضی گوگل کھول لیں, انٹرنیٹ کھول لیں, پھر وہ میکینک ہی کرے گا کیونکہ اس نے ساری زندگی وہی کیا. اس کو پتہ ہے بھائی جان ایتھے فالٹ ہے, اے کڈو ہے پرزا لاؤ چلو. اچھا, ایک اور متھ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آج, کہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ہم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. میں کل جیسا نہیں تھا, آپ بھی کل جیسی نہیں ہیں, آپ بھی کل جیسے نہیں ہو, اور نہ کل آج جیسے ہو گئے. اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ جو بڑے بڑے بزرگ جن کے ہم نام پڑھتے ہیں نا, سنتے ہیں, بلے شاہ ہو گئے, بابا فرید ہو گئے, جتنے بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا اب آپ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ گھر بک جائے گا نا سکون آ جائے گا. اس کے بارے میں غالب کہتے ہیں نا کہ ہم کو تو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلاوے کو غالب خیال اچھا ہے. کہ بات وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر آپ کسی چیز کے خیال میں بہتری پہ رکھتے ہو تو چلو ٹھیک ہے, اٹس ورکنگ فار یو, اٹس فائن. لیکن کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کے اوپر بیس نہیں کرنی اپنی خوشی. خوشی ایک پروسیس ہے. اس کے بارے میں انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ لائف از واٹ ہیپنس ٹو یو وائل یو ار بزی میکنگ ادر پلانس. آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس وقت جو وقت گزر رہا ہوتا ہے نا, وہ آپ کی زندگی ہے اور وہ گزر گئی. تو یہ جو آنے والے سال ہیں یہ گزرے ہوئے سالوں سے بہت زیادہ گزریں گے تیز, کیونکہ اب ہمیں اویئرنیس ہوگی. پہلے ہمیں اویئرنیس نہیں, بچپن میں تو یہی نہیں پتہ ہوتا سال ہوتا کتنا ہے, کتنی دیر بعد سال گزرے گا, سال ہی نہیں گزر رہا. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا 5 سال ہو گئے اس بات کو, یار ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے. کیونکہ اب ہمیں اویئرنیس آ گئی ہوئی, اب ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سمجھ رہے ہیں. سمجھ انسان کی, اس لیے تو انسان اپنا 1/4 کا 1/4 حصہ بھی یوز نہیں کرتا دماغ کا. اگر وہ پورا دماغ یوز کرے تو وہ پتہ نہیں چاند پہ پہنچ جائے خود ہی اکیلا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں اس بیس کے اوپر کہ کل کو جب میرا گھر بکے گا اور جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے, ہم ایزی ہو جائیں گے, ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب ٹھیک نہیں ہوگا. جب آپ ایک جگہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو نیبرز کیسے ملتے ہیں, یو ڈونٹ نو. کیا وہ جگہ ایگزیکٹلی آپ کو آپ کی مرضی کی ملتی ہے, یہ بھی ایک بات ہے. بڑی چیزیں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں. بٹ اگین فرق تھوڑا سا پڑے گا, لیکن اصل فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ باہر دھوپ ہے یا باہر سردی ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ایکسیپٹ کر کے اپنے پازیٹیو کسی نہ کسی کام میں اس کو استعمال کرنا
از द रियल नेम ऑफ द गेम. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, جیسے آج کل آپ ایک بات بڑی سنتی ہیں اکثر, ابھی تھوڑی دیر پہلے, ابھی جب میں ادھر آیا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی جدھر سے میں آیا ہوں, یار آج میرا بل بڑا آ گیا, بل بڑا آ گیا. اچھا ابھی یہ بات وہ بندہ مجھے کر ہی رہا تھا جس کی اپنی بیچارے کی کمپنی ہے, اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرا بل کوئی تقریباً 3 ٹائمز زیادہ آیا ہے. اگر 1 روپیہ آتا ہے تو 3 روپے آیا. تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ یار اتنا زیادہ بل. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ٹی وی پہ ایک خبر چل رہی تھی جس کے اندر اینکر پرسن بیٹھا کہتا ہے جی میرا بل جو ہے نا وہ میں آپ کو چلیں اتنا بتاتا ہوں کتنا زیادہ آیا ہے. آیا کتنا یہ نہیں بتاؤں گا, زیادہ کتنا آیا. تو وہ اپنے گھر کی بات کر رہا تھا, کہتا ہے میرا بل آیا کوئی تقریباً 30-35 ہزار روپیہ زیادہ. تو 30-35 ہزار روپیہ اگر زیادہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کم از کم ڈبل تو زیادہ آیا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے. ایک یہ سوچ ہے ہماری مہنگائی بہت ہے. کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط بات؟ مہنگائی ہے یہ تو صحیح بات ہے, لیکن کیا یہ سوچ صحیح ہے کہ مہنگائی بہت ہے, یا یہ سوچ صحیح ہے کہ میری انکم کم ہے؟ دیکھیں اصل میں فیکٹ یہ ہے کہ میری انکم کم ہے, مہنگائی نہیں زیادہ. فیکٹ یہ ہے کہ میری انکم کم ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں یار پاکستان سے تو جابیں ہی نہیں, نوکری نہیں ملتی. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ بات کہ آپ صبح گھر سے فیصلہ کر کے نکلیں کہ مجھے نوکری چاہیے, آپ شام کو 7 بجے جب گھر آئیں گے نا آپ کے پاس نوکری ہوگی. ہاں زیادہ تر میرے پاس کیونکہ ینگ جنریشن آتی ہے نا, آؤٹ آف کالج, آؤٹ آف یونیورسٹی, سر نوکری. اچھا آ رہے ہیں وہ ہونڈا سیوک یا اس سے بڑی گاڑی میں یا بہت بڑی گاڑی میں, اور ماں باپ نے کہا چلو نوکری کرو. اور مجھے وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے, سر پیسوں کے لیے نہیں میں کر رہا, میں تو صرف امی ابو کہہ رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنا انٹرسٹیڈ ہے. اب ایسے بندے کو نوکری ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی. ایٹیٹیوڈ از واٹ میکس آل دا ڈفرینس. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, آپ ایک چیز کو اپروچ کس طرح سے کرتے ہیں, آپ ایک چیز کو امپورٹنس کتنی دیتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں گول کوئی بنایا ہے کہ نہیں بنایا. گول کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ گول کی ڈیفینیشن بتا دو تو آپ کو شاید ہی کوئی بتا سکے کہ گول کی ڈیفینیشن ہی ہے. گول مول باتیں کرتے رہیں گے آپ سے. گول وہ ہوتا ہے جو ایم ہوتا ہے, ایم ہوتا ہے جو آپ نے ضرور اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ باتیں نہیں ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق انہوں نے ایک ریسرچ کی امریکہ کے اندر, ان کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ, بڑے بڑے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, ہارورڈ کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, تو یہ لوگ ریسرچز کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ جو کرنٹلی اس ٹائم جتنے بھی بڑی بڑی کمپنی کے سی ای اوز بیٹھے ہوئے نا, ان سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا وائڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہے, وائڈلی امپورٹنٹ گول. تو جب انہوں نے پوچھا تو ان میں سے 80% جو لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں واٹس اے وائڈلی امپورٹنٹ گول, یہ 80% کا جواب تھا. اور جن 20% نے دیا نا, انہوں نے بڑا ہی ویگ سا جواب دیا کہ وائڈلی امپورٹنٹ کا تو نہیں پتا, بٹ میرا ایک یہ گول تھا, ایک یہ گول تھا, ایک یہ گول تھا. گول مول جواب انہوں نے دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہی لوگ اگر اپنے پراپرلی وائڈلی امپورٹنٹ گول کا تعین کر لیں اپنی زندگی میں تو ان کی سکسیس اس سے 20,000 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. اسی لیے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے فرام گڈ ٹو گریٹ, کہ وہ کہتے ہیں کہ گریٹ کا انیمی کون ہوتا ہے, گڈ. جب ہم گڈ ہو جاتے ہیں نا اپنی زندگی میں, بچہ بھی جب 60% نمبر لے لیتا ہے نا, کہتا ہے گڈ ہے, ایکسیلنٹ نہیں ہے, گڈ ہے. تو وہ کہتا ہے بس گڈ ہے, ٹھیک ہے, 60% آ جائے نا تو گڈ ہے. تو اب وہ 60 سے اوپر مارکس لینے کی کبھی ٹرائی کرے گا؟ ہم نے باؤنڈری لگا لی اپنے آپ. اچھا میرا کافی حد تک, کافی عرصے تک نا یہی خیال تھا. میں جب 70 تک کی رینج میں کسی چیز میں میرے نمبرز آ جاتے تھے نا, میری زندگی کا تھا کہ فیل نہیں ہونا, کٹ بڑی پڑے گی, فیل نہیں ہونا. تو یہ تو مجھے پتا تھا فیل نہیں ہونا, اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ یار میں روز 100% لے بھی نہیں سکتا. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا. تو اپنے آپ کو ٹینشن ڈالی جاؤ. تو میں ٹیچرز کے پاس جب ٹیسٹ ہونے نا, میں نے کہا نا مس کون سے چیپٹرز آ رہے ہیں. تو ٹیچر کہتی تم نا 1 سے لے کے 10 تک چیپٹرز ہیں, ان کے اندر سے ٹیسٹ آئے گا تمہارا. تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے مس 1 to 10 چیپٹرز تو ہو گئے, اب مجھے اس میں سے نا کائنڈلی موسٹ امپورٹنٹ بتا دیں. مجھے کہتی ہیں تو کوئی زیادہ اسمارٹ نہیں, تمہیں میں نے بتا دیا کہ 10 چیپٹروں میں سے آ رہا ہے, پڑھو. میں کہا مس میں سارے 10 چیپٹر پڑھ لوں اور آپ 7ویں اور 8ویں میں سے ٹیسٹ لے لیں. کویشچن تو آپ نے 4 ہی دینے, چیپٹر آپ نے مجھے 10 دے دیے. تو میں نے کہا چلیں مجھے ایسا کریں, آپ اور کچھ نہ کریں, مجھے ان میں سے 7 موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز بتاتے. تو مجھے ہنس کے دیکھ کے نا, تو انہوں نے مجھے 7 جو تھے نا وہ مارک کر دیے. تو میں نے اس 7 میں سے نا 5 کیے, اور اللہ کی طرف سے
فرسٹ 3 چیپٹرز میں سے ٹیسٹ آ گیا اور وہ میرے بہت اچھے ہوئے تھے. اور میں نے یہ فارمولہ نکال لیا کہ یہ اس طرح سوچتی ہیں ٹیچریں. اب بات تو آ گئی نا کہ 10 چیپٹروں میں سے 100 سوال تو مجھے دے نہیں سکتی. سوال انہوں نے 4 دینے کرنے ہم نے 3 ہیں اس میں سے. میں کہا 3 سوال کرنے ہیں اور 10 چیپٹروں پہ سر مارنے کی کیا ضرورت ہے. اب اس طرح ہر بچہ سوچتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے, ہم میڈیوکر ہیں, ہر بچہ سوچتا ہے. اچھا, کچھ ایسے بچے ہوتے تھے جو بالکل کوئی سپورٹس نہیں کھیلتے تھے. میرا ایک دوست ہوتا تھا, بالکل کوئی سپورٹس نہیں کھیلتا تھا. کلاس میں سب سے انفٹ بچہ وہ تھا بیچارہ. ایستھما کا اس کو پرابلم تھا, اتنی موٹی موٹی نظر کی اینک اس کو لگی ہوئی تھی, ہر وقت فلو اس کو رہتا تھا, اور 3 سے 4 دن بعد وہ دھلے ہوئے کپڑے پہنتا تھا, اور کبھی بھی اس کی قمیض اور پینٹ استری نہیں ہوتی تھی. میں اس کو ہمیشہ کہتا تھا, اسامہ تو اتنا لائک ہے, اور لک ایٹ دی وے یو آر ڈریسڈ. میں کہ تو کہتا ہے یار وہ مجھے فرق نہیں پڑتا, میں نے کام کرنا ہے. اس کی زندگی میں ایک ہی گول تھا, میں نے 100 مارکس لینے ہیں, اور وہ 98, 97, 96 چھوٹا لکھنا بڑے, اور اینک کرنا, بس لکھی جانا, پھر اینک کرنا. اس نے نہیں دیکھنا کلاس میں کوئی لڑکی بھی ہے, اس نے نہیں دیکھنا کوئی لڑکا بھی ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے اب یوں کر کے, کینٹین بریک ہو گئی ہے, جو ماں نے سینڈوچ دی ہے وہی نکالا ہے چپ کر کے سائڈ پہ. کوئی گیم نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, وہاں بھی بک پڑھ رہا ہے. اندر آ گئے. تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں. تو میری مدر مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ دیکھا ہے اسامہ کے کتنے مارکس ہیں, تم 70 پہ چھلانگے مار رہے ہیں, اس کے دیکھو 98 آئے ہیں اور وہ سیڈ بیٹھا ہے. تو میں کہا ماں جی آپ چاہتی ہیں کہ میں 98 مارکس لے لوں اور ویسا ہو جاؤں. انسان, ہم لوگ یہ جو بچوں کے لیے تعین کرتے ہیں نا, 90 سے نیچے نہ آئے, 100 کیوں نہیں آئے. 98 لے سکتے ہو تم, 100 بھی لے سکتے ہو, 2 مارکس ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیچر کئی دفعہ 1-2 مارکس ویسے ہی کاٹ لیتی ہیں کہ بھئی اتنے زیادہ نہ دے دیں, فیوریزم نہ سمجھے بچے یہ بھی روک دیں مس آپ تو اس کو مارکس ہمیشہ زیادہ دیتی ہیں, آپ کا فیوریٹ جو ہے. تو بس بچے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. یہی سسٹم ہمارا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کب آپ یو مین اٹ سیریس ہیں, کب آپ غصے میں ہیں, کب آپ خوشی میں ہیں, یہ آپ کا جو بچہ ہے وہ نہیں جج کر پاتا صحیح طریقے سے, کیونکہ اس کے سامنے آپ صرف ایک ہی بیہیویئر میں رہتی ہیں, اور وہ ورڈ, پریشان اور تھکی ہوئی. آئی ایم ٹائرڈ, میں تھک گئی ہوئی ان چیزوں سے, یہ نظر آتا ہے.